وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی وهل أتاك حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا موسیٰ کی خبر تم تک پہنچی جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنے اہل خانہ سے کہا کہ آپ یہاں رکیں، میں آگ کو لے آتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سے گرمی حاصل کی جائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی انسان ہو جو ہمیں راستہ دکھائے. محترم حاضرین، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ ہیں. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ بیان کیا جب وہ مدین سے اپنے اہل خانہ کو لے کر نکلی اور مقصد ملک مصر جانا تھا، کیونکہ وہ ایک قافلے کے ساتھ تھے اور قافلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بچھڑ جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، قافلہ آگے نکل جاتا ہے. جب رات کا وقت ہوتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر موجود تھے تو انہوں نے آگ کو دیکھا. تو اس وقت جو ہوا اللہ تعالیٰ نے اسی کی عکاسی کی، اللہ نے اسی کو بیان کیا. لہذا حضرت موسیٰ نے اپنے اہل خانہ کو کھڑا کیا اور آگ لینے کے لیے آگے بڑھے. جیسے ہی اس آگ کے قریب گئے اور مقصد تھا کہ آگ لیں، مگر وہاں سے آواز آتی ہے کہ اننی انا اللہ، کہ موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لہذا تم میری عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے تم نماز کو قائم کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور کہا کہ موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے جھاڑی وغیرہ کو صاف کرتا ہوں اور بہت سارے کام اس سے میں لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اسے پھینک دیں، زمین پر ڈال دیں. حضرت موسیٰ نے اسے زمین پر ڈالا تو وہ ایک زندہ اور دوڑنے والا سانپ بن گیا جو دھیرے دھیرے بڑا ہوتا تھا. حضرت موسیٰ ڈر گئے، پیچھے ہٹے تو اللہ نے کہا کہ آپ نہ ڈریں اور اسے اٹھائیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری کرامات کو آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے. پھر اللہ نے کہا کہ آپ اپنے سینے کے گرہبان میں اپنے ہاتھ کو ڈالیں. جیسے حضرت موسیٰ نے ہاتھ کو ڈالا وہ برف کی طرح سفید اور چمکدار ہو کر باہر نکلا. اللہ نے کہا کہ یہ دونوں نشانیاں آپ لیجئے اور فرعون کے پاس جائیے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ تو دین اسلام کے لیے میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی لقنت کو دور کر دے، میرے معاملے کو تو آسان کر دے اور میرے بھائی ہارون کو تو میرے ساتھ کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو سن لیا. محترم حاضرین، اس قصے سے بہت ساری نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں. بنیادی طور پر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس آگ کو دیکھا تو قریب گئے تاکہ اس آگ کو لیں اور اس کے ذریعے کیا ہے اپنے گھر والوں کو ایک راستہ دکھانے کا ذریعہ بنے اور گرمی بھی حاصل کریں. مگر حقیقت میں وہ دنیا کی آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا ایسا نور تھا جس نے حضرت موسیٰ کے دل کو منور کر دیا اور انہیں نبوت سے سرفراز کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ تم اپنے جوتوں کو یہاں پر اتار دو، کیونکہ آپ جس جگہ کھڑے ہیں یہ مقدس وادی ہے. علماء نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اگر انسان کسی مقدس جگہ پر آئے تو یہ انبیاء کی سنت رہی ہے کہ وہ ننگے پیر وہاں رہا کرتے تھے. اس لیے مسجدوں کے آداب میں سے بڑا ادب یہ ہے کہ انسان جب بھی مسجد کے اندر داخل ہو ننگے پیر داخل ہو، اپنے پیر کو پاک و صاف کرے، اور یہی وہ معاملہ مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس کی بابرکت جگہوں پر کرے. محترم حاضرین،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ موسیٰ ہم نے تم کو چن لیا ہے، لہذا جس چیز کی وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے آپ اس کو غور سے سنیے۔ محترم حاضرین، اس سے آیت کریمہ کے ٹکڑے سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نبوت کسی آدمی کو حقدار سمجھ کر نہیں دی جاتی کہ نبوت کا حقدار ہے لہذا اسے نبوت عطا کی گئی، بلکہ نبوت ایک ایسا منصب ہے اللہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے۔ لہذا آپ نبیوں میں ایسے انبیاء کو بھی دیکھیں گے جو قوم کے اندر ہٹے کٹے طاقتور مضبوط بھی تھے، اور کچھ انبیاء ایسے بھی تھے جنہیں قوم والے جانتے اور پہچانتے نہیں تھے۔ کچھ بلند خاندان کے تھے تو کچھ ایسے خاندان کی بھی تھے جو بلند تھا مگر لوگوں میں معروف اور مشہور نہیں ہوا کرتا۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نصیحت کی اور کہا کہ موسیٰ جس چیز کی وحی کی جا رہی ہے آپ اس کو غور سے سنیے۔ تو اسی بنیاد پر سفیان بن عوینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم کی شروعات یہ غور سے سننے سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو علم کی پہلی سیڑھی ہے کہ وہ بات کو غور سے سنے، پھر اس کے بعد اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جب سمجھ جائے تو علم کی تیسری سیڑھی ہے کہ اسے یاد کر لے، اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لے، پھر چوتھی سیڑھی یہ ہے کہ اس پر عمل کرے، اور پانچویں سیڑھی یہ ہے کہ اس علم کو دوسروں تک پھیلائے۔ اگر کوئی آدمی غور سے سنے، سمجھے، یاد کرے، عمل کرے اور لوگوں تک پھیلائے تو حقیقت میں یہی آدمی داعی کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی چیز کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ آپ اسے غور سے سنیے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ آپ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کیجیے۔ اس سے پہلے درس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ عبادتیں ایسی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اللہ کے نبی تک سب کامن تھی۔ ان میں سے نماز تمام انبیاء جو حضرت ابراہیم کے بعد سے آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو اللہ نے نماز کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کیجیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جب نماز کو پڑھتا ہے تو وہ کس طرح اللہ کو یاد کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں کہ نماز کی جو کیفیت ہے، سب سے پہلے آپ نماز کے اندر پڑھے جانے والے الفاظ پر غور کریں تو سارے الفاظ اللہ کو یاد کرنے کے، چاہے اس کی شروعات آپ اللہ اکبر کہہ کے کہیں، سبحان اللہ کہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی کلمات انسان نماز میں پڑھتا ہے وہ سب کے سب الفاظ زبان کے ذریعے اللہ کو یاد کرنے کے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ضم سورت کا پڑھنا، تشہد وغیرہ کا پڑھنا، یہ سب اللہ کو یاد کرنا ہے زبان کے ذریعے۔ دوسری چیز ہے جو نماز میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اپنے دل کے ذریعے ہے، کیونکہ جب ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو دل میں لے آئے اور غور کرے، دل میں توجہ لے آئے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اسے مانگنا ہے۔ لہذا جس طرح ایک ضرورت مند آدمی اپنے سے بڑے کے سامنے ادب سے کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ بھی جان لے کہ وہ بڑا اسے دیکھ رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک انسان کو نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کہ اذا قام احدکم یصلی فانہ یناجی ربہ، کہ جب تم میں کا کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ سے گفتگو کرتا ہے، وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان مسجد میں آئے تو جو نماز میں داخل ہو جائے، نماز ختم ہونے تک اتنا وقت اس نے اللہ کو دے دیا ہے، لہذا صرف اس میں اللہ کو یاد کرے گا۔ بڑا افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ انہوں نے نماز کا وقت اللہ کے لیے دیا لیکن اس میں بھی ان کے دل دنیا کے لیے مشغول رہے۔ جو اوقات انسان دنیا کے لیے گزارتا ہے اس سے بڑھ کر جو وقت عبادت کا ہے اس میں بھی انسان دنیا کو سوچے، تو لہذا انسان غفلت سے دور ہوتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے دور ہوتا ہے، دنیا کی کمائی سے، اس کی تمام آزمائشوں سے دور ہو کر جو وقت اللہ کے لیے لگاتا ہے وہ وقت حقیقت میں اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز ہی ایک
ایسی عبادت ہے جس کے اندر انسان اپنے زبان کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے اور اپنے ہاتھ اور پیر کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لہذا زبان اور دل کی تو بات واضح ہو گئی، ہاتھ اور پیر کی بات کی جائے، انسان رکوع میں جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، ہاتھ باندھ کر بڑی ادب سے اس کے پیر، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ سب کا سب سیدھا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ لہذا یہ جسم کی ظاہری حالت بھی انسان اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ نماز ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا اور کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ساری آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، پھر سوال کیوں کر کیا گیا؟ وہ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جبکہ اللہ ہر چیز کو جانتا تھا۔ علماء اکرام نے حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد کئی سارے جوابات دیے کہ آخرکار اللہ نے موسیٰ سے سوال کیوں کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لکڑی کو عزت دی کہ لکڑی ایک معمول اور حقیر مخلوق ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، مگر اللہ اسی لکڑی کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور فرعون کے لیے معجزہ بنانے والا تھا۔ لہذا اللہ کا اس لکڑی کو ذکر کرنا، اس لکڑی کو عزت دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ لکڑی جو ہے آگے چل کر ایک سانپ بن جائے اور وہ لکڑی کا مقام عام لکڑیوں کی طرح نہ ہو۔ گویا اس لکڑی کے ذریعے اللہ نے اپنی قدرت کو واضح کیا، اس لیے لکڑی کا ذکر اور سوال کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، وہ آگ لینے آئے تھے، اچانک آواز آتی ہے اور ایسی آواز جس کے ارد گرد کوئی انسان نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو ڈر تھا، اللہ نے ایسے سوالات کیے جس طرح کہ ایک عام انسان کرتا ہے، تاکہ حضرت موسیٰ کے دل سے اس ڈر کو ختم کیا جائے اور حضرت موسیٰ کی وحشت کو کم کیا جائے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جتانا چاہتا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ جو لکڑی آپ کے ہاتھ میں ہے یہ ابھی صرف لکڑی ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد یہ اللہ کا معجزہ بننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے حضرت موسیٰ پر حجت قائم کر دی کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ اسے اچھے سے دیکھ لیں۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اب دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، تو لہذا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کہ اے اللہ یہ عصا ہے، یہ لکڑی ہے۔ پھر سوال سے زیادہ جواب دیتے ہوئے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لکڑی سے میں بہت سارے فائدے اٹھاتا ہوں، لہذا اس لکڑی پر میں ٹیک لگاتا ہوں، اس کے ذریعے درختوں سے پتوں کو گراتا ہوں تاکہ جانور کھا سکیں، اور بہت سارے کام میں اس لکڑی سے لیتا ہوں۔ اب سوال یہ تھا کہ اللہ نے صرف پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، اگر حضرت موسیٰ کہہ دیتے کہ یہ لکڑی ہے بات ختم ہو جاتی، حضرت موسیٰ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ تو اسی سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کرتے ہوئے کہا کہ اگر انسان سے ایک سوال کیا جائے اور انسان سوال سے زیادہ جواب دے، ایسا جواب جس کے اندر فائدہ ہو، ایسا جواب جس کے اندر وضاحت ہو، یا اس مقام کے اعتبار سے جواب صحیح ہو، تو انسان کیا ہے سوال سے زیادہ جواب دے سکتا ہے۔ دوسری بات علماء نے کہا کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ اس مقدس زمین پر آئے، اللہ نے چپلوں کو نکالنے کا یعنی جوتوں کو اتارنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اللہ نے پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ لکڑی ہے، یہ جوتوں کی طرح نہیں ہے، اس سے میں بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہوں۔ اس ڈر میں حضرت موسیٰ نے اتنی ساری بات کہیں اللہ اس لکڑی کو پھینکنے کا حکم نہ دے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو اس کی ضرورت تھی، لہذا اللہ تعالیٰ کو اپنی ضرورت بتانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا جواب دیا۔ بلکہ بعض علماء نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے سوال سے زیادہ جواب اس لیے دیا تاکہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ سے گفتگو لمبی ہو جائے۔ اگر میں کہہ دوں کہ یہ لکڑی ہے، اللہ دوسرا سوال کرے گا، لہذا دوسرے سوال سے پہلے اپنی سوال کے جواب کو اتنا لمبا کیا تاکہ جتنی دیر ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو ہو اور گفتگو کی لذت کو میں برابر اٹھا سکوں۔ محترم حاضرین، شریعت اسلامیہ کے اندر یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے کہ جتنا سوال پوچھا جائے انسان اس سے بڑھ کر جواب دے۔ خود قرآن میں اللہ نے اس اسلوب کو اختیار کیا۔ محترم حاضرین،
قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب اللہ جواب دے رہا ہے۔ سوال یہ تھا کہ شراب اور جوا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اللہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے قل، اے نبی کہیے کہ اس کے اندر نقصان زیادہ ہے اور لوگوں کے لیے نفع کم ہے، اور ایسی چیز جس میں نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ سوال تھا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے نقصان اور فائدے سب کو بتا دیا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا ایک حصہ ہے کہ انسان سوال سے زیادہ جواب دے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ اس لکڑی کو زمین پر ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو آپ زمین پر پھینکیے۔ تو حضرت موسیٰ نے جیسے ہی اس لکڑی کو زمین پر پھینکا وہ اچانک حی بن گیا، وہ سانپ بن گیا، چلتا پھرتا جانور بن گیا۔ لہذا فوراً اس لکڑی کا اس طرح بدل جانا حضرت موسیٰ کے دل میں ڈر کو ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ وہاں سے پلٹ گئے اور قریب تھا کہ اس جگہ سے بھاگ جائیں اس منظر کو دیکھ کر جو منظر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا تھا۔ محترم حاضرین، اب یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے بات کر رہا ہے اور دوران گفتگو ہوئی یہ معجزہ دیا گیا، کیونکہ علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دوران گفتگو اس لیے کرایا تاکہ حضرت موسیٰ کو یقین دلایا جائے کہ یہ لکڑی ہے مگر اللہ جب چاہے گا یہ اژدہا اور سانپ بن سکتی ہے، اور تمہیں یہی کام فرعون کے سامنے جا کر کرنا ہے، لہذا ابھی تجربہ کر لو۔ بطور تجربہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے سامنے اس بات کو کیا۔ محترم حاضرین، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کئی ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اب آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایک سانپ بن گیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ کو ہم نے اسے پھینکنے کا حکم دیا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ بڑا اژدہا بن گیا۔ اور کہیں اللہ نے کہا كَأَنَّهَا جَانٌ، کہ وہ تیز بھاگنے والا ایک جانور تھا۔ ایک ہی عصا ہے اور ایک ہی مرتبہ پھینکنے کا حکم دیا گیا، مگر اللہ نے جگہ جگہ الگ الگ گفتگو کی۔ کہیں کہا کہ وہ سانپ بن گیا، کہیں کہا کہ بڑا اژدہا بن گیا، اور کہیں کہا گیا کہ وہ تیز دوڑنے والا ایک سانپ بن گیا۔ علماء اکرام نے اس کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا، اور معجزہ اس قدر تھا کہ جیسے ہی حضرت موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر پھینکتے وہ چھوٹا سا پیلا سانپ بن جاتا، لیکن وہ دھیرے دھیرے سانپ بڑا ہوتا، اتنا بڑا ہوتا کہ وہ بڑا اژدہا بن جاتا، اور اس کے بعد اس کے اندر وہی تیزی اور دوڑنے کی طاقت تھی جو چھوٹے سانپوں کے اندر ہے۔ تو گویا تین چیزیں ایک ساتھ ہوتی۔ جب حضرت موسیٰ عصا کو پھینکتے وہ چھوٹا سانپ ہوتا، لیکن دھیرے دھیرے وہ نگاہوں کے سامنے اتنا بڑا ہو جاتا جیسے کہ وہ بڑا اژدہا ہے، اور اتنا بڑا سائز میں ہونے کے بعد بھی اس کے اندر چستی اور پھرتی ایسی تھی جیسے کہ وہ چھوٹا اور ہلکا سا سانپ ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا قال خذها ولا تخف، اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ اس کو اٹھا لیجئے، حالانکہ وہ ایک بڑا اژدہا ہے اور اللہ اسے اٹھانے کا حکم دے رہا ہے، اور اللہ یہ بھی نصیحت کر رہا ہے کہ موسیٰ آپ کیا ہے ڈرے نہ۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ڈرنا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اگر کسی عام انسان سے کہا جائے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک بڑا اژدہا ہے تم اس کو پکڑ لو یہ بدل جائے گا، کوئی بھی انسان اس چیز کو قبول نہیں کرے گا، مگر حضرت موسیٰ نے اس بات کو کیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ آزماتا ہے، اور یہ نبوت کی جو تکلیفیں ہیں اتنی آسان نہیں ہیں کہ ہر کوئی اسے برداشت کر سکے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا اور ڈرنے سے منع کیا۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ اللہ گفتگو کر رہا ہے، حضرت موسیٰ کو پتہ چل چکا کہ یہ معجزہ ہے، حضرت موسیٰ کو یہ بھی پتہ چل چکا کہ اب انہیں فرعون کے پاس جانا ہے اور نبی اور رسول بنایا گیا ہے، پھر آخرکار حضرت موسیٰ ڈرے تو کیوں ڈری؟ محترم حاضرین، علماء نے کہا کہ حضرت موسیٰ کا ڈرنا یہ ان کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اگر وہ انسان نہ ہوتے، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ فرشتے تھے یا نور سے پیدا کیے گئے تھے، تو لہذا اللہ نے ثابت کیا کہ ڈرنا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور جب کبھی انسان ایسی کسی چیز کو دیکھتا ہے جو اسے تکلیف پہنچا سکتی ہے انسان اس سے ڈرتا ہے۔
اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں تھے، یہ اللہ کے نبی تھے، کیونکہ جب ایک آدمی جادو کرتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اگر میں جادو کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہونے والا، اور حضرت موسیٰ کو نتیجہ معلوم نہیں تھا، لہذا حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ محترم حاضرین، ڈرنا یہ انبیاء کی انسان ہونے کی دلیل ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ نے قرآن کے اندر بہت سارے انبیاء کے ڈر کا ذکر کیا جو اپنی قوم میں تھے مگر بہت سارے معاملات میں ڈر گئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے جو انسانی شکل میں تھے، حضرت ابراہیم جاتے ہیں بچڑے کو ذبح کر کر لا کر سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ فرشتے تھے، کھانا پینا ان کی فطرت میں نہیں تھا، لہذا انہوں نے اپنے ہاتھوں کو آگے نہیں بڑھایا۔ حضرت ابراہیم ڈر گئے، تب انہوں نے کہا تھا کہ ابراہیم آپ نہ ڈریں، ہم اصل میں قوم لوط کی طرف بھیجے گئے، ہمیں انہیں ہلاک و برباد کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کے ڈر کا ذکر کیا، بلکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور لڑائی کا یعنی جادوگری کا ایک دن طے کر دیا گیا، آپ وہاں بھی قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جیسے ہی فرعون کے جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا، وہاں بھی حضرت موسیٰ ڈر گئے تھے، وہاں بھی ڈر گئے تھے۔ تب اللہ نے کہا تھا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ حضرت موسیٰ نے جادوگروں کی کاریگری کو دیکھا، حضرت موسیٰ ڈر گئے، تو اللہ نے تب بھی نصیحت کرتے ہوئے کہا اے موسیٰ آپ ڈرے نہ، آپ ہی بلند ہوں گے، آپ ہی اللہ کا معجزہ لے کر آئیں، آپ ہی سر بلند ہوں گے۔ محترم حاضرین، حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے تھے جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف، انہوں نے جب اپنے بچوں سے حضرت یوسف کو ساتھ میں بھیجتے وقت نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دو عظیم معجزے عطا کیے تو اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، کیا کہا رب اشرح لی صدری، کہ میرے پروردگار یہ جو تو نے مجھے نبوت کا بوجھ عطا کیا ہے، اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے، اے اللہ تو میرے معاملے کو آسان کر دے، اے اللہ میری زبان کو تو صاف کر دے تاکہ میری بات کو سمجھا جائے، اے اللہ میرے گھر سے میرے بھائی ہارون کو تو میرا ساتھی کر دے تاکہ ہم مل کر تجھے یاد کر سکیں اور ہم مل کر تیرا ذکر کر سکیں۔ محترم حاضرین، یہ انبیاء کی صفت مبارکہ رہی ہے کہ جب جب اللہ نے ان کو ذمہ داری عطا کی، انبیاء نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا، ابو جہل بن ہشام کو دیکھا تو آپ نے بھی دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہے، پیارا ہے، اے اللہ تو اس کو اسلام کا مددگار بنا دے۔ تو حضرت موسیٰ نے بھی دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ ہارون جو میرے گھر کے ہیں، اے اللہ یہ نسب میں میرے قریبی ہیں، تربیت میں میرے جیسے ہیں، اے اللہ تو مجھے کیا ہے ان کا ساتھی بنا دے اور ان کو میرے ساتھ کر دے۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرکار حضرت موسیٰ نے اللہ سے ایسی دعا کیوں کی جس میں انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، اے اللہ تو میرے سینے کو کھول دے۔ اگر آپ حضرت موسیٰ کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت موسیٰ کا ڈائریکٹ فرعون کے پاس نبوت کا دعویٰ لے کر جانا یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ پہلی بات کہ وہ فرعون تھا، سب اس سے ڈرتے تھے، دوسری بات وہ بڑا ظالم اور جابر تھا، کافر تھا، اس کے علاوہ اللہ نے اسے فوج سے نوازا تھا، اس کے علاوہ مصر کا سب سے بڑا مالدار تھا، اس سے بڑھ کر اس کے باپ دادا بھی یہی کام کرتے آئے تھے جسے وہ کر رہا تھا، نہ وہ اللہ کو جانتا تھا بلکہ حضرت موسیٰ اس کے گھر میں پلے بڑے تھے۔ اور حضرت موسیٰ سے ایک غلطی یہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، قتل کر کے 10 سال غائب رہے، اب 10 سال کے بعد واپس لوٹ رہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ سب بھول جائیں فرعون کے سامنے جا کر کہیں اے فرعون تو اللہ سے ڈر۔ تو حقیقت میں یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے مدد کا مطالبہ کیا۔ محترم حاضرین، بات اگر کی جائے کہ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میری زبان کی گروہوں کو تو کھول دے، جیسے کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اور امام طبری نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان اتنی صاف نہیں تھی جتنے کہ حضرت ہارون کی تھی، تو لہذا انہوں نے دعا کیا۔ اور دین ایسا ہی ہے کہ جب کوئی آدمی دین کی دعوت دینا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی زبان صاف ہو،
کیونکہ زبان جب صاف ہوگی لوگوں کے سامنے باتیں واضح طور پر ہوں گی۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ نے جو حضرت ہارون کا ساتھ مانگا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ انہیں فرعون سے اس قدر ڈر لگتا تھا کہ وہ اکیلے جا نہیں سکتے، بلکہ حضرت موسیٰ نے اللہ کی عبادت میں مدد مانگی، کہا کئی نسبحک کثیرا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے تاکہ جب تجھے یاد کرنے کی بات آئے میں اکیلے نہ ہوں، ہم دونوں مل کر اے اللہ تجھے یاد کر سکیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون، اے موسیٰ آپ فرعون کی طرف جائیے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ کو نبی بنایا، حضرت موسیٰ صرف فرعون کے لیے نبی نہیں بنائے گئے تھے، حضرت موسیٰ ساری بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو اللہ نے فرعون کے پاس جانے کا کیوں حکم دیا؟ کیونکہ وہ سب سے بڑا سرکش تھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اگر فرعون ہدایت پر آ جائے تو ساری کی ساری بنی اسرائیل ہدایت پر آ سکتی ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، آپ کے پاس اختیار تھا، آپ مکہ والوں کے پیچھے کیوں پڑے رہے؟ آپ جاتے اسلام کو کہیں بھی پھیلا سکتے تھے، مگر آپ مکہ والوں ہی کے ساتھ لڑتے رہے، اور مکہ والے ہی کو آخرکار آپ نے اسلام میں داخل کیا، کیونکہ یہ مکہ وہ جگہ تھی کہ اگر مکہ والے مسلمان ہو جائیں تو ارد گرد کے سارے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب بھیجا گیا تو خصوصی طور پر فرعون کے پاس بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کی گئی قصوں سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔